الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين. أنه قال في قول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أن ألقمة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، وصل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. آگے آگے آ جائے میرے ساتھی، آنے والوں کو ساتھی لگا دیں. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل ہے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، یہ مجلس یقیناً بہت مبارک مجلس ہے. اس میں اول تو ہمارے اساتذہ اور بڑے بڑے علماء اکرام یہاں موجود ہیں، لہٰذا یہ مجھے ادب کے خلاف لگا کہ یہ ہمارے جن کے پاس الف با سے لے کر پورا سورہ ناس تک ہم نے پڑھا، اور وہ علماء اکرام جو ہمارے سرپرست ہیں، رہنما ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے کرسی پر بیٹھنا. لیکن اس کے ایک گنجائش نظر آئی، اس لیے بیٹھ گئے. وہ گنجائش یہ ہے کہ طالب علم استاد کو اپنا سبق سنانے کا حق رکھتا ہے، کہ شاگرد استاد کو اپنا سبق سنانے کا حق رکھتا ہے. لہٰذا میں ان کے سامنے اپنا سبق دہرا رہا ہوں، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی بات کہیں گے وہ کوئی بات ایسی نہیں ہوگی جو ان کی سنی ہوئی نہیں ہے. اس لیے ان کا ادب یہ ہے کہ میں ان کو اپنا سبق سنا رہا ہوں. اور یاد رکھنا، یہ ادب بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ گمراہ فرقوں کی دو علامتیں ہیں. ویسی تو بہت ساری علامتیں ہیں جن کو علماء جانتے ہیں،
لیکن عوام کے جاننے کے لیے گمراہ فرقوں کی دو علامتیں واضح ہے. نمبر 1 قلت تعبد، عبادت میں کمی، اور نمبر 2 قلت تعدب، بے ادب. یہ کوئی بڑا علامہ نہیں بن سکتا. بے ادب تو خود گمراہ ہے. خیشتن راہ گمست کرا رہبری کند، وہ تو خود گمراہ ہے، دوسروں کی رہبری کیا کرے گا. جو اپنے استاد کا ادب نہ کرے، یاد رکھنا، جو اپنے علماء کا ادب نہ کرے وہ تو خود گمراہ ہے. اور وہ کتنا بڑا گمراہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. بنی اسرائیل میں 71-72 فرقے ہوئی، اور اس امت میں 73 فرقے ہوں گے. وہ 73واں فرقہ کون سا ہے؟ وہ 73واں فرقہ ہے الذین یبغضون العلماء، جو علماء سے بغض رکھے گا. جو لوگ علماء سے بغض رکھتے ہیں، علماء کی بے ادبی کرتے ہیں، وہ کبھی بھی رہبری نہیں کر سکتے، وہ گمراہ ہے. یہ میری بات نہیں ہے، یہ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 8ویں پارے کی ایک آیت ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. اس آیت کی روشنی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس امت میں جو 73 فرقے ہوں گے اس میں سے ایک فرقہ ہے الذین یبغضون العلماء، جو علماء سے بغض رکھے گا، وَيُعَادُونَ الْفُقَهَاء، اور فقہاء سے عداوت رکھے گا. اس لیے اپنے اساتذہ کی، اپنے علماء کی کبھی بے ادبی نہیں کرنا. یاد رکھنا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی بنے، ان کو چاہیے اپنے ماں باپ کا ادب کرے. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے علم سے دنیا فائدہ اٹھائے، ان کو چاہیے اپنے علماء کا، اپنے استادوں کا ادب کرے. جو لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں خوب اچھا ملے اور بڑی اچھی زندگی بنے، وہ اپنے ماں باپ کا خوب ادب کرے. اور جو چاہتے ہیں کہ ہمارے علم سے دنیا فائدہ اٹھائے، ہمارے علم سے عالم سیراب ہو، تو وہ اپنے بڑوں کا، علماء کا، اپنے اساتذہ کا خوب ادب کرے. اللہ ان سے عالم کو سیراب کرے. تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اس لیے میں ان کو اپنا سبق سنا رہا ہوں اور آپ کے سامنے ایک تکرار کر رہا ہوں. تکرار کہتے ہیں جو پڑھا ہوا سبق ہے اس کو دہرانا. سبق کیا ہے؟ نئی بات تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جمعہ کا بیان کرتے تھے تو اکثر اس میں 4 باتیں ہوا کرتی تھی. اس میں سے ایک بات ہوتی تھی ان خیر الامور عوازمها، کہ بہترین کام وہ ہے جو پرانے ہیں، بہترین باتیں وہ ہے جو پرانی ہیں، پکی ہے. وشر الامور محدثاتها، اور نئی باتیں یہ بدعات ہے. وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. اس لیے نئی بات کوئی نہیں ہے، پرانی باتیں ہیں، اسی کو دہرانا ہے. میرے عزیزوں، میں نے قرآن کریم کی آپ کے سامنے ابھی سورت پڑھی. یہ قرآن کریم کی سورت ہے تو بہت چھوٹی صورتوں میں اس کا شمار، لیکن یہ سورت بہت بڑے مضامین کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نہ بھی نازل کرتے اور صرف یہ ایک سورت ہی نازل کر دیتے تو یہ ایک سورت ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اتنا بڑا مضمون یہ سورت اپنے اندر لیے ہوئے ہے، سورہ والعصر. تو اس سورت میں کیا بیان کیا گیا؟ تو اس سورت میں 2 باتیں سمجھائی گئی. یاد رکھنا، ہم جس نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں وہ نسبت ہے کار نبوت، ہے نا بھائی؟ اسی کے لیے جمع ہوئے نا سب، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم سب کو کار نبوت یعنی نبیوں والی محنت اللہ نے ہم کو عطا فرمایا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، یہ بالکل نبیوں والی محنت ہے، یہ نبیوں والی محنت ہے. تو کار نبوت کی نسبت پر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. اب کار نبوت ہے کیا؟ تو کار نبوت، فکر نبوت اور علم نبوت، یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے. کار نبوت
یہ فکر نبوت اور علم نبوت دو چیزوں کا مجموعہ ہے. اس میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہوں گی تو ہلاکت ہوگی. اگر صرف فکر ہی فکر رہی اور علم ختم ہو گیا تو پھر وہ راستہ بھٹک جائے گا اور نعوذ باللہ جہنم میں پہنچ جائے گا. آپ کہیں گے مولانا آپ جہنم میں پہنچ جائے گا کیسے کہہ رہا؟ میں نہیں کہہ رہا. اپنے بڑوں کے ناقل بنو، محقق مت بنو. اپنے بڑوں کے ناقل بنو، اپنی نئی تحقیق پیش مت کرو. میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہالت کے ساتھ دعوت، سنو حضرت تھانوی کا ملفوظ چھپا ہوا ہے، جہالت کے ساتھ بغیر علم کے جہالت کے ساتھ دعوت سیدھا جہنم میں لے جائے گی. حضرت تھانوی کا ملفوظ ہے. تو علم نبوت اور فکر نبوت یہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہے کار نبوت. اب اس صورت میں یہ دونوں چیزوں کو کیسے بیان کیا گیا تو سمجھیے اس کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ جہاں بھی کسی جگہ دوسری قسم کھائی جاتی ہے تو وہ حقیقت میں قسم نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک دعوے کی دلیل ہوا کرتی. حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ہدایت القرآن میں اس کو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ جہاں بھی دوسری چیز کی قسم کھائی جاتی، انسانوں کو تو منع ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہیں کھا سکتا. اگر انسان اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھائے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور شرک جیسا گناہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ کھا سکتے ہیں کیونکہ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہے. پابند مخلوق ہوتی، خالق نہیں ہوتا. پابند مخلوق ہوتی، خالق پابند نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا سکتے. تو جہاں اللہ کے نام کے علاوہ، اللہ کی صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائی گئی تو وہ صفت، وہ قسم دعوے کی دلیل ہوتی. تو دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہے ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، یہ ہے دعویٰ. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل ہے والعصر، زمانہ. سارے انسان خسارے میں ہیں، اس کی دلیل ہے زمانہ. کیسے دلیل ہے؟ تو دلیل اس طرح سے ہے کہ جاؤ گھومو، قل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو اور دیکھو کہ سارے لوگ کیسے خسارے میں ہیں، سارے لوگ کیسے گھاٹے میں ہیں. جب زمانے میں ہم گھومیں گے اور زمانے میں پر غور کریں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جب ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ سارے لوگ خسارے میں ہیں. دلیل ہے اس کی زمانہ، کہ زمانے میں دیکھو تو آپ کو اس دعوے کی دلیل مل جائے گی. ہاں اس میں سے نکلے ہیں کون لوگ؟ الا الذین آمنوا. میں مختصر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. الا الذین آمنوا، اس خسارے سے نکلے ہیں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل صالحہ والے ہیں. ایمان نام ہے عقائد کا، ایمان نام ہے عقائد کا. ہاں، اور عقیدہ کسے کہتے؟ عقیدہ کہتے ہیں لا يقبل معتقدہ شبہات، جس کا ماننے والا شبہ کو قبول نہ کرے. جہاں شبہ آ جائے تو وہ عقیدہ نہیں ہوتا. تو ایمان نام ہے عقائد کا، اور عقیدہ کہتے ہیں لا يقبل معتقدہ شبہات، جس کا ماننے والا شبہ کو قبول نہ کرے. الا الذین آمنوا، تو صحیح عقیدے والے خسارے سے نکلے ہیں. وعملوا الصالحات، اور عمل صالحہ والے بھی خسارے سے نکلے ہیں. عمل صالحہ کہتے ہیں اعمال مسنونہ کو. کوئی بھی عمل بغیر سنت کے عمل صالح نہیں بن سکتا. عمل صالح وہی عمل ہے جس عمل کو ہمارے نبی نے کیا ہے. ورنہ نماز بھی اگر حضور کے طریقے سے ہٹ جائے تو وہ شیطانی عمل ہے. ایک واقعہ آپ نے بارہا سنا، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، کہ وہ نماز کی جگہ دیکھی تو نماز میں انگلیاں کھلی ہوئی تھی، تو کہا کہ یہ ولی نہیں ہے بلکہ شیطان ہے، کیونکہ میرے نبی کی سنت ہے نماز میں انگلیاں سجدے کی حالت میں ملی ہوئی ہو، اس کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، لہٰذا یہ ولی نہیں ہے بلکہ شیطان ہے. تو دیکھو نماز بھی شیطانی عمل بنا اگر حضور کے طریقے سے ہٹ گیا. تو عبادت اور عمل مسنون یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا نام ہے. جی
جو عمل حضور نے کیا ہے وہی قابل قبول ہے، وہی عمل صالح ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو صحیح عقیدہ والے جو ہے اور اسی طریقے سے اعمال مسنون والے جو ہے یہ خسارے سے نکلے ہیں. اور کون نکلے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. جو تواصی بالحق کرے. یہ تواصی بالحق کیا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، مفسرین نے اس کی تشریح لکھی ہے، دو تشریح کی ہے. ایک تشریح اس میں یہ ہے کہ جہاں عقیدے میں شبہ آ جائے، جہاں عقیدے میں فساد آ جائے تو اس فساد کو دور کرو. اب یہ دور کون کرے گا؟ علماء کریں گے. بھائی عقیدہ کون بیان کرے گا؟ جو عقیدے کو جانتا ہے. جو جانتا ہی نہیں وہ کیسے بیان کرے گا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ایمان اور عمل صالحہ کی محنت ہے، لیکن ایمان اور عمل صالحہ وہ نہیں جو میں بیان کروں، جو ہم بیان کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. یہاں جو فساد آئے، عقیدے میں فساد آئے یا عمل صالحہ میں فساد آئے. عقیدے میں فساد آتا عقیدے کے بگڑنے سے، شبے کے آ جانے سے، اور عمل صالحہ میں فساد آتا خواہشات کے آ جانے سے. تو اس کو دور کون کرے گا؟ وتواصوا بالحق. اس کو دور کرنے کی دعوت اللہ نے دی. تو تواصی بالحق کون کرے گا؟ اہل علم. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں یاد رکھنا، یہ محنت کار نبوت ہے. اور کار نبوت علم نبوت اور فکر نبوت دو چیزوں سے مل کر بنی ہے. ہاں اسی لیے صرف کام یہ نہیں ہے. یاد رکھو، یہ جو آپ لوگوں کو ماشاءاللہ یہاں پر جوڑا گیا، اور الحمدللہ ایک بہت بڑا مجمع جڑا بھی ہے. گوئند کے بھی 50 ساتھی تقریباً ہیں، اور یہ مسجد کے پورے کے بھی بہت سارے ساتھی ہیں. سیرج گاؤں سے 50 ساتھی سے زیادہ آئے ہوئے ہیں، اور دیگر مساجد کے بھی ہیں. آپ لوگوں کو جو یہاں جوڑا تو آپ کا وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں. اور ہم نے تو ساروں کو دعوت دی. کیوں دعوت دی؟ اس لیے دعوت دی کہ کوئی ہمارا مخالف نہیں، کوئی ہمارا دشمن نہیں، ہم کسی کے مخالف نہیں، اور ہم کسی کو اپنا مخالف سمجھتے بھی نہیں. جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے میں فساد آئے، عمل میں فساد آئے تو اس کو دور کون کرے گا؟ تو اس کو دور کریں گے علماء کرام. اور علماء میں بھی یاد رکھنا، علماء میں بھی ہر عالم اس کو دور نہیں کر سکتا. جمہور علماء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ علم جو ہے تو ایسے نہیں چلا، بلکہ ایک بڑی جماعت جس تشریح کو، ایک بڑی جماعت جس فکر کو، ایک بڑی جماعت جس چیز کو لے کر کے چلی ہے. حضور کے بعد صحابہ، پھر صحابہ کے بعد تابعین، پھر تابعین کے بعد تبع تابعین، یہاں تک ہم تک ایک بڑی جماعت جس کو نقل کرتی ہوئی آئی ہے. تو یہ اہل حق کی ترجمانی اور یہ اہل حق کے اصول اور یہ علماء کی تشریحات کو لینا، ان فساد کو دور کرنا ہے. کسی ایک آدمی کی تشریح نہیں، یہ نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو ایک بڑی جماعت نے جو باتیں نقل کرتے ہوئے آئی ہے وہ تشریح. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مسئلہ آخرت کا ہے. آپ لوگ اپنے کھیت میں خوب محنت کریں. ہاں لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کام فتوے سے نہیں چلا، مجاہدے سے چلا. جب یہ میں نے جملہ سنا تو بڑی افسوس ہوا، نعوذ باللہ، کتنی بری بات ہے. ٹھیک ہے، تم کو اگر مجاہدے کرنا ہے تو جاؤ اپنے کھیت میں، اور اپنے کھیت میں جا کر کے یہ جو بارش کے موسم میں ہے اس میں پراٹھی میں ڈورے مارو. ہاں تو تمہاری پراٹھی خراب ہوں گی کہ صحیح رہے گی؟ ساری خراب ہو جائے گی. اسی طریقے سے محنت کر رہے، لیکن اگر وہ محنت صحیح رخ پر نہیں ہے، محنت فساد عقیدہ کے ساتھ ہے، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا. تو یہ باتیں جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یاد رکھنا، یہ کسی کی مخالفت میں نہیں ہے، یہ امانت ہے. دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ دیا ہے، دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ دیا ہے وہ ہمارے پاس امانت ہے، وہ ہر عالم کے پاس امانت ہے. کیونکہ اس فتوے میں یہ جملہ کہا گیا کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو عوام تک پہنچاؤ. دیکھ لو 27 صفحے کا فتویٰ، کہاں ہے فتویٰ؟ 27 صفحے کا یہ فتویٰ ہے. اس میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کو عوام تک پہنچائے.
یہ امانت ہے. اگر میں نہ پہنچاؤں, اگر یہ ہمارے ساتھی علماء اکرام نہ پہنچائے تو ہم امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے. ہاں, ہم امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم غلط تعویلات کر کے امت کو بیجا رخ پر ڈالو گے تو یہ تمہارا عمل بہت افسوسناک ہے, اور اس کی اللہ کے پاس تم کو جواب دینا پڑے گا. عند اللہ تم جواب دہ ہوں گے. یہ عمل بہت افسوسناک عمل اس کو بتایا. تو میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, اس لیے یاد رکھو, عمل کرو, لیکن عمل کو کرنا ہے ایسے کہ جس پر ہمیں اللہ کی طرف سے اجر ملے. ایسا نہیں کہ جیسے میں نے وہ پراٹھی کی اور کھیت کی اور سنترے کی مثال دے کے آپ کو بتائی کہ محنت تو کر رہے لیکن بجائے اس میں پھل آنے کے اور بجائے اس میں فائدہ ہونے کے نقصان ہی نقصان ہو جائے. وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے, جو منزل بمنزل اپنی کوشش رائے گا دیکھے. خوب محنت کی, اندرون لگائے بیرون لگائے, لیکن دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ دیا تھا اور دارالعلوم دیوبند نے جو رہنمائی کی تھی, میری بات نہیں ہے, دیکھو پڑھو اس کو, اور یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ سمجھائے. دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ دیا تھا, جو اس میں رہنمائی کی تھی, اس سے ہٹ گئے, علماء حق سے ہٹ گئے اور اس سے ہٹ کر کے محنت کر رہے, تو پھر وہی ہے, وہ مایوس تمنا کیوں نہ سوئے آسماں دیکھے. پھر جب دیکھے گا کہ یار میرے اندرون بیرون, میرے گشت 2.5 گھنٹے اور میرا چلے 4 مہینے 8 گھنٹے 24 گھنٹے سارے برباد ہو گئے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کیا میں تمہیں بتاؤں ایسے لوگوں کو جن کے عمل غارت ہو گئے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا, کہ دنیا میں ان کی کوشش رائے گا ہو گئی اور آخرت میں بھی برباد ہے. تو اس لیے یاد رکھو, یہ جو مجمع جوڑا گیا کسی کے مقابلے میں نہیں, ہماری کوئی پارٹی نہیں ہے, کوئی جماعت نہیں ہے, ہم سب دیوبندی ہے. آج تک تو سارے کہتے تھے ہم کہ ہم کون ہیں, تو ہم دیوبندی ہے. ہاں, اور دیوبند کا نام اگر ہٹا دیتے تو تمہیں کوئی گھاس بھی نہ ڈالتا. ہاں, دیوبند کی وجہ سے اتنا عروج ہے, دیوبند کی وجہ سے اتنی عزت ہے. دارالعلوم دیوبند جس نے پہلے ہی دن سے ملک اور ملت کی پاسبانی کی, اہل وطن بھی اس کو مانتے ہیں. ہمارے جو ہندو بھائی ہیں وہ بھی دارالعلوم دیوبند کی عظمت کو جانتے ہیں. 2002 کی بات ہے, جب میں الحمدللہ دارالعلوم دیوبند میں عربی ششم میں یعنی جلالین پڑھتا تھا, اس سال کی بات ہے, ایک فساد ہوا تھا. تو فساد میں ایسا لگ رہا تھا کہ دارالعلوم کو بھی خطرہ ہے. تو یہ مشورہ کیا کہ چلو بھائی ایسا کرتے کہ دارالعلوم کے جو گیٹ ہے اس پر پولیس دربان بٹھا لیتے تاکہ دارالعلوم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. تو ہمارے شیخ نصیر صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے, جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی, کہنے لگے کہ نہ, اس کے گیٹوں پر کوئی دربان بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ ادارہ وہ ہے جس کی ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی 1947 کے موقع پر حفاظت کی. ہندو بھائیوں نے بھی اس کی حفاظت کی, جس کی افادیت کو غیر مسلم اور ہندو بھائی بھی مانتے ہیں. ملک کے لیے اس نے کیا قربانی دی, ملت کے لیے کیا قربانی دی. قادیانیہ کا فتنہ آیا جو سارے مسلمانوں کو کافر بنا رہا تھا, کون سامنے آیا؟ ختم نبوت کا مسئلہ آیا, کون سامنے آیا؟ بتاؤ. امت کے عقائد کی, امت کی ہر لائن سے اگر میں اس کو کھولوں تو گھنٹوں چاہیے, تو امت کے عقائد کی رہنمائی دارالعلوم دیوبند نے کی. اور آج دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اگر کسی اپنے کے خلاف آ جائے تو پھر کہتے کہ اس پر دستخط نہیں ہے, پھر کہتے کہ یہ فتویٰ جھوٹا ہے. ارے میرے پیارو, یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ نہیں. دارالعلوم دیوبند اس کے لیے ہمارے اکابرین نے اس کے لیے شہادت دی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی, کہ صحابہ کی زندگی کو, تابعین کی زندگی کو چلتے پھرتے شکل میں اگر کوئی دیکھنا چاہے تو وہ اکابرین دیوبند کو دیکھ لے. ہاں, دارالعلوم دیوبند کی تاریخ رہی ہے, وہ کبھی پیسوں میں بکا نہیں, ہاں. اور دارالعلوم دیوبند کسی کو پرایا سمجھ کے فتویٰ نہیں دیتا. یہ تو ہماری دھوکے بازی ہے کہ ہم سمجھتے کہ یہ پرایا ہے, اور یہ عوام کا دھوکہ ہے, اور یہ علماء غلط سمجھاتے. کچھ لوگ, سارے نہیں کہہ رہا, کچھ لوگ وہ سمجھاتے کہ یہ فتوے جلد بازی میں دیا گیا اور کشتے لکھتے. ارے یہ اکیلے ریس لگا رہے ہیں, دارالعلوم کے ایک طالب علم کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ علماء کوئی ماں نے, وہ کہتے ہیں مفتی واحد صاحب قریشی, کوئی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلائل میں پھنسا دے. ہاں, علماء دیوبند دلائل کے دنیا کے باتاج بادشاہ ہے, تو وہ سامنے نہیں آتے. یاد رکھنا, یہ امانت میں آپ کے سامنے رکھ رہا, کیونکہ فتوے میں وہ بھی لکھی گئی
کہ لوگوں کو بتاؤ کہ کچھ لوگ ہیں جو اسی سازش میں لگے ہوئے ہیں کہ دیوبند کے فتوے کو کنڈم کیا جائے، دیوبند کے فتوے کو بے حیثیت بتایا جائے. ارے میرے بھائیوں، کوئی ہمارے پیٹ روٹی کا مسئلہ ہے؟ اور کہتے ہیں کہ بھائی ان کو تو شورا والوں کی طرف سے ان کو 30 لاکھ روپے. لعنت ہے اگر 30 روپے بھی ملے ہوں گے تو. سنو، مسجد میں بیٹھ کر لعنت ہے اگر کسی نے 30 روپے بھی ہم کو دیے ہوں گے شورا میں آ جاؤ اس کے لیے. میں تو آپ کو یہاں تک بتاؤں، مولانا محمود صاحب ہمارے بزرگ اب یہاں موجود ہیں، انہوں نے بھی کبھی میری تشکیل نہیں کی شورا میں آنے کے لیے، کبھی میری تشکیل نہیں کی. ہمارے استاد محترم مولانا لیاقت صاحب بھی موجود ہیں، انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تم ادھر آ جاؤ، کبھی کسی نے بھی نہیں کہا. اور پھر کہتے کہ ادھر آنے کے لیے ان کو رشوت دی گئی. نہیں، وہ بات نہیں ہے. کیوں آیا اس کو تو سمجھو، وہ حقیقت تو سمجھو. میرے پیارو، 1 جنوری 2023 کو جب میں نے دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب مولانا ابوالقاسم صاحب نعمانی ان کا بیان سنا کہ یہ حضرت نظام الدین میں یہ حضرت حدیث میں تحریف کر رہے ہیں، یعنی حدیث کو بگاڑ رہے ہیں. اور پھر اس پر چلو مان لیتے کہ بھائی ہاں دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کہہ رہے ہیں تو مان لیتے. تو مانے نہیں، بلکہ دوسرے لوگ ان حمایت میں کہنے لگے کہ دیوبند کے محتمم کا علم قطرہ ہے. دیوبند کے محتمم کو چاہیے 2 مہینے حضرت کے پاس لگائے، تب اس کے بعد سمجھ میں آئے گی. دیوبند کو بند کر دو اور 1 سال جماعت میں نکل جاؤ. میں نے کہا بھائی 2017 میں جو فتویٰ دیا گیا تھا کہ یہ فرقہ ضالہ بن جائے گا، میں نے کہا مجھے تو لگ رہا بن گیا، میں تو ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. یہ وجہ تھی میں ہٹا. پھر اس کے بعد میں بات یہ سامنے آئی کہ فلاں صاحب بھی دیوبندی ہے. اب میں نام نہیں لیتا، ویسے بتاتا آپ کو، سمجھ العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو فلاں صاحب بھی دیوبندی ہے، ان سے پوچھ لو. تو وہ صاحب کہنے لگے کہ تمہارے پاس اگر ایک پرچی بھی ہو، ایک پرچی کہ دارالعلوم دیوبند نے حضرت کے ساتھ رہنے کو منع کیا ہے، ایک پرچی بھی ہو تو ہم سب چھوڑ دیں گے اور ادھر آ جائیں گے. میں نے کہا پرچی تو نہیں ہے، دارالعلوم کے ویب سائٹ پر وہ پرچہ موجود، وہ فتویٰ موجود ہے کہ اس سے رجوع نہیں کیا گیا اور دارالعلوم دیوبند نے وہ رجوع کو قبول نہیں کیا. تو کہنے لگے کہ نہیں ہم موبائل اس کو نہیں مانتے. تو اللہ کی مدد ایسی ہوئی کہ 8 ہی دن کے بعد، دیکھو جب آدمی حق پر ہوتا نا، اللہ کی طرف سے مدد. 8 ہی دن کے بعد میں دارالعلوم دیوبند کا 27 صفحے کا فتویٰ آ گیا کہ ان کے ساتھ رہنا، ان کی بات سننا جائز نہیں. ان کی بات لکھا ہے اس میں، ہاں لکھا ہے، سنو میری بات نہیں ہے، نقل کر رہا ہوں کہ ان کی بات سننا جائز نہیں، ان کی بات کو پھیلانا جائز نہیں، مطلب ان کا ساتھ دینا جائز نہیں. کیوں جائز نہیں؟ تو اس کی وجوہات بھی 27 صفحوں میں لکھی ہے. نبیوں کے شان میں گستاخی، موسیٰ علیہ السلام کے شان میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شان میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے شان میں، نبیوں کے شان میں گستاخی. اس کی وجہ بیان کی گئی. اسی طریقے سے فتوے میں لکھا ہے کہ صحابہ کے شان میں گستاخی، اور پورے جمہور اہل علم، جمہور علماء، جو علماء دیوبند، یہ سارے جو جمہور علماء حق ہے، ان سے ہٹا ہوا مسئلہ ہے. تو یہ باتیں، یہ امانت ہے کہ یہ اچھا شان میں گستاخی کیا ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے بتا دیتا. سنو، وہ بیان بھی لکھا ہے کہ ایک بیان میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ولیمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ولیمہ کائے پر ہوا؟ شہد اور روٹی پر ہوا. کھجور، پانی، شہد، روٹی، اس پر ولیمہ ہوا. اب بالکل ہے، حدیث میں ہے. لیکن ایک ولیمے میں حضور کے گوشت روٹی پکائی گئی، یعنی زیادہ خرچ کیا گیا، تو اس میں حضور کو بھی اذیت برداشت کرنی پڑی. حضور معمول سے ہٹے، اس لیے حضور کو اذیت برداشت کرنی پڑی. یہ جملہ پتہ ہے آپ کو کتنا خطرناک ہے؟ یہ جملہ یہ ہے کہ حضور نے فضول خرچی کی. اب کیسے پھر یہ ہے کہ بھائی یہ کام مجاہدوں سے چلے گا؟ مجاہد تو یہ کیسا مجاہدہ؟ ارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹ گئے، حضور نے فضول خرچی کر لی، تو اس میں کتنا بڑا نقصان ہے، کتنی بڑی بدعقیدگی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو نبی کے شان میں بے ادبی ہوئی، دوسرا اس میں ایک عقیدے کا بھی انکار ہو گیا. کون سا عقیدہ؟ عصمت انبیاء. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہے.
معصوم کا مطلب ہوتا کہ اللہ جس کو خود ہر عیب سے بچاتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے نبی کی ذات بھی بے عیب ہے, نبی کی بات بھی بے عیب ہے, کیونکہ نبی کی بات گفتہ خدا بود, کہ ان کی بات ان کی نہیں ہوتی, اللہ کی بات ہوتی. گرچہ از حلقم عبداللہ بود, اگرچہ حضور کے حلق سے نکل رہی ہے لیکن وہ بات اللہ کی بات ہے. تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نہ بات میں ہٹ سکتے, نہ حضور ذات میں ہٹ سکتے, نہ حضور عمل میں ہٹ سکتے. ہاں صحابہ نے پوچھا, پڑھو تو صحیح, یہ عصمت انبیاء کا انکار ہو رہا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, ایک صحابی پہلے لکھتے تھے پھر لکھنا چھوڑ دیا, پوری روایت ہے, وہ بیان کروں گا لمبا وقت ہوگا. تو کہا یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا تم پہلے لکھتے تھے میری بات کو, اب لکھنا چھوڑ دیے. کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ بھی بشر ہیں, ہو سکتا کبھی آپ سے غصے میں کوئی ایسی بات نکل جائے اور میں اس کو لکھ لوں. حضور نے فرمایا کہ اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکل سکتا. نبی معصوم ہے, نبی کی بات بھی معصوم, نبی کی ذات بھی معصوم. ہاں نبی جو عمل کرے وہ بے عیب ہے, اور نبی معمول سے ہٹ گئے. تو یہ تو میرے پیارو یاد رکھنا, یہ ہے بدعقیدگی. وتواصوا بالحق, جو عقیدہ بگڑا تو علماء دیوبند نے رہنمائی کی ان کا. اچھا یہ بھی بات سمجھ لو, اس پر یہ نہیں کہ دارالعلوم دیوبند باطل کی رعایت میں کبھی باطل کی رعایت نہیں کرتا, حالانکہ دارالعلوم کو اس پر نقصان بھی پہنچا. کئی علاقے بیچارے نادان, اللہ ان کو بھی سمجھ دے گا انشاءاللہ, اللہ ساروں کو سمجھ دے گا, ہمیں انشاءاللہ امید ہے. کچھ نادانوں نے دیوبند کے سفیروں کو مارا. دیوبند کے ایک سفیر عبدالستار صاحب جو دارالعلوم دیوبند کی سفارت کرتے, امراوتی میں آتے, اور میں ماشاءاللہ ہمارے مسجد میں بھی آتے تھے, اور بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو ہمارے مسجد میں آتے تھے, میں ان کی بڑی اور بڑا اچھا. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی بولے یہ دیکھو یہ کیا مسئلہ چلا ہے, دارالعلوم دیوبند کے ایک سفیر کو مارے یہ ستارہ سانگلی کے علاقے میں. کیوں مارے؟ تم نے ہمارے حضرت کے خلاف فتویٰ دیا. اور نعوذ باللہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے. ارے تمہیں اور مجھے جہنم سے بچانا ہے, تمہیں اور مجھے گمراہی سے بچانا ہے. ہاں آپ کہیں گے صرف محنت ہی محنت, تو یہ سلیم میرے ساتھ بیٹھا ہے, 2015 میں ہم ساؤتھ امریکہ جماعت میں گئے تھے. ایک جگہ ہم گشت میں گئے تو وہاں پر ایک کی تقریر چل رہی تھی. میں نے پوچھا یار یہ آواز کیا کی آ رہی, تو وہاں کے ساتھی نے بتایا, عربی میں بات کی تھوڑی اور کچھ انگریزی میں, تو اس کے بعد تھوڑی سمجھ میں آئی. کہنے لگے کہ یہ عیسائی لوگ ہیں اور یہ عیسائیت کی دعوت دے رہے ہیں. اچھا عیسائیت کی نعوذ باللہ دعوت دے رہے ہیں. کہا مولانا سنو, ان کی جماعتیں ہماری طرح 4.5 مہینے اور 5 مہینے اور 6 مہینے کی نہیں ہوتی, یہ 2.5 سال کی ان کی جماعت ہے, قسم خدا کی. بولے یہ 2.5 سال کی ان کی جماعت ہے, اور ہماری طرح نہیں اکیلا نکل گیا, وہ عورتوں کو بھی ساتھ لے کے نکلتے کیونکہ کفر بے حیا ہے. تو وہ تو بہت بڑا مجاہدہ انجام دے رہے, 2.5 سال کی جماعت ہے ان کی. تو بولو پھر ارے وہ تو بہت بڑے ولی ہے, فتوے سے نہیں مجاہدے سے کام چلے گا. تو ٹھیک ہے پھر وہ جو مجاہدہ انجام دے رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے, ہم بھی ایسے مجاہدے. سوڈان میں جماعت میں گیا, عمومی گشت میں گیا, تو ایک دیکھا, میں کہا یہ کیا دعوت دے رہا ہے, تو بولے مولانا یہ عیسائیت کی دعوت دے رہا ہے مسلمانوں کو. تو یہ بھی مجاہدے کر رہے ہیں, مجاہدے تو یہ بھی انجام دے رہے ہیں. تو میرے پیاروں دوستو بزرگوں, اس لیے کار نبوت, علم نبوت اور فکر نبوت دونوں سے مل کر بڑھا. تو عصمت انبیاء, نبیوں کا معصوم ہونا, نبی کی ذات معصوم ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس عقیدے پر حرف آیا اور میں بیٹھ جاؤں, ارے مجھے سارے لوگ بکاؤ کہے, لعنت بھیجے, لیکن میں شرح صدر کے ساتھ اور دارالعلوم دیوبند کے حوالے کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے تو یہاں تک کہا, اگر ایسی بات ہے تو جو علماء کرام اگر ہم کو غلط ثابت کرتے تو چلو ٹھیک ہے, آؤ مسجد میں اور یہ قسم کھاؤ کہ دارالعلوم دیوبند کی بات غلط ہے. اگر تم اس کو غلط ثابت کرتے تو تم کفر پر مریں گے, اور اگر تم غلط ثابت کرتے تو ہم کفر پر مریں گے, ہم اگر غلط ترجمانی کر رہے, ورنہ تمہارا سوچ لو. تو یہاں تک کہا, یہ کوئی نعوذ باللہ پارٹی بازی نہیں ہے, یہ امت کی عقائد کا مسئلہ ہے. اور یہ دارالعلوم دیوبند اگر اس فتوے میں نہ کہتا تو مجھے کیا ضرورت تھی, مجھے تو لوگ روکتے بھی. ہاں اپنوں نے بھی روکا, اور پرائیوں نے تو دھوس دے کے روکنے کی کوشش کی کہ مولانا یاد رکھنا یہ بیان نہ کرنا, تیری باپ کے مات نہیں لگا. کیونکہ دارالعلوم دیوبند باطل کو ٹھوکر کی نوک پر اڑانے کا نام دیوبند ہے. ہاں دیوبند دب جانے کا نام نہیں ہے, دیوبند ڈٹ جانے کا نام ہے. باطل کی پگڑی کو ٹھوکر کی نوک پر اکھاڑ پھینکنے کا نام دیوبند ہے. ہم ڈرتے نہیں, حق بات کو بیان کرنے سے ڈرے گی نہیں, کیونکہ بات ترجمانی ہے. ہم کسی پر چھیٹے نہیں, امت کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ امت اس سے غلط چیز سے بچے.
امت غلط چیز سے بچے، یہ علماء دیوبند کی ذمہ داری تھی، اور وہ ذمہ داری کو انہوں نے انجام دیا، اور اس فتوے کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی کہ یہ جو ہے تو امت کے سامنے بتاؤ۔ تو ایک عقیدہ میں نے آپ کو بتایا، عصمت انبیاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی۔ دوسرا عقیدہ سلیمان علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی، وہ تو نیا بیان ہے سلیمان علیہ السلام کی شان میں، کہ بیان کیا ہے وہ بھی سنو، اسباب سے متاثر ہونا، سننا دھیان سے اور سمجھو اس کو، اگر میری بات ہے تو منہ پر پھینک کے مارو، اور اگر دارالعلوم دیوبند کی بات ہے، علماء حق کی بات ہے، دیوبند چار دیواری کا نام نہیں ہے، دیوبند علماء حق کا نام ہے، اگر علماء حق کی بات ہے تو اس کو سینے سے لگاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے کتاب النوازل کی دوسری جلد میں یہ بات لکھی ہے کہ جو فتوے پر شک کرے اس کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے۔ ہاں جاؤ اٹھاؤ کتاب النوازل کھولو، سارے مسائل تو ہم ان کتابوں سے لیتے، اور جہاں اپنا والا مسئلہ آیا تو ہٹاؤ اس کو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کتاب النوازل جلد نمبر 2 اس میں لکھا ہے کہ جو فتوے، جو شریعت کی روشنی میں جو فتوے دیے جاتے ہیں، اور ساری قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا گیا، جو اس پر شک کرے تو فتوے پر شک کرنا اس کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے، اس کے کفر پر مرنے کا اندیشہ ہے۔ تو یہ تو سب کو بچانا ہے۔ ہاں یہ صرف علماء کی نہیں، علماء کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ نہیں بھائی کہاں جا رہے ہو، این تذہبون این توفقون، کہاں بھٹک رہے، ذرا سوچو۔ اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کسی کے مخالفت میں، کسی کی دشمنی میں بیان نہیں دے رہے، کوئی بھی ساتھی کو لاؤ میں اس کو اپنا ہمدرد، اپنا بھائی سمجھ کے سمجھاؤں گا۔ جنہوں نے جو ہماری مخالفت کر رہے ہیں تو بولا کہ سب ہمارے بھائی ہیں، ان کو لاؤ، ان کو ہمارے سامنے بٹھاؤ، ہم کو مناظرہ نہیں کرنا ہے۔ حالانکہ قلندر ہر سے گوید دیدہ گوید، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2004 میں یہ بات ہم نے مفتی صاحب کے کانوں سے سنی کہ بھائی پاس آؤ، سمجھو، ورنہ ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ پھر علماء کو گلو سے ہی مناظرہ کرنا پڑے، علماء کو گلو سے ہی مقابلہ کرنا پڑے، مناظرہ کرنا پڑے، وہ بات نہ آ جائے۔ آج دیکھو وہی بات آ گئی، کیسے لوگ ٹھکرا دیتے، لوگ اس کو کیسے ٹھکرا دے کہ یہ فتویٰ کو ہم نہیں مانتے، یہ بیکار ہے، یہ ایسا ہے۔ کوئی تو کہتا کہ رشوت لے کے دیا گیا، کوئی کہتا کہ نعوذ باللہ یہ جعلی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو دوسرا میں نے بتایا کہ نبی سلیمان علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا ہوئی کہ بیان یہ ہے جو اس میں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے، پڑھ لینا آپ نے، آپ کو پڑھنے کی فرصت نہیں، اس کو پڑھو، 27 صفحے کا فتویٰ ہے، تو اس میں یہ بات بھی لکھی ہے، یہ فتوے میں لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا ہے، تو اس کو سنو کہ اسباب سے متاثر ہونا یہ کفر کا مزاج ہے، بنے ہوئے سے متاثر ہونا کفر کا مزاج ہے۔ اور پھر کہا سنو تو صحیح، سلیمان علیہ السلام بھی گھوڑوں میں لگ گئے، ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ یعنی پورے بیان کا خلاصہ گویا کہ یوں کہ سلیمان علیہ السلام بھی سبب سے متاثر ہوئی، اور ابھی کہا گیا کہ اسباب سے متاثر ہونا کفر کا مزاج ہے، تو نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام پھر کفر کے مزاج پر آ گئے، یہ ہے گستاخی۔ ہاں مولانا ارشد مدنی سے جب کہا گیا تھا پہلے فتوے کے ٹائم میں مولانا ارشد مدنی سے کہا گیا تھا کہ دیوبند نے فتویٰ کیوں دیا، تو مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کہنے لگے کہ دیوبند نے فتویٰ اس لیے دیا تاکہ ذات نبوت داغدار نہ ہو۔ دیوبند دو چیزوں میں بہت الرٹ ہے، دو چیزوں میں بہت محتاط ہے، ایک نبوت کی شان میں اور ایک صحابہ کی شان میں، یہ دو ہی تو ہمارا سرمایہ ہے، ایک نبوت کی شان میں اور ایک صحابہ کی شان میں۔ علماء کی شان گھٹتی ہے، حالانکہ اس کو بھی نہیں گھٹانا چاہیے، کیونکہ عالم بھی نبی کا وارث ہوتا، لیکن اس کو گھٹتی، اس کو برداشت کر لیتے، لیکن نبوت کی شان میں، صحابہ کی شان میں یہ دیوبند بہت اس میں محتاط ہوتا۔ تو یہ امانت ہے آپ کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں یہ تو کئی مرتبہ گستاخی ہو چکی، تو میرے بھائیو صحابہ کی شان میں ایک مرتبہ کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اس آیت کو لے کر کے بیان ہوا، فتوی میں دیکھ لینا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ دوسرے کو بدل دے گا۔ تو بولے اللہ کس سے کہہ رہا ہے، یہ اللہ صحابہ سے کہہ رہا ہے، حالانکہ ساری امت سے کہہ رہا ہے، چلو ٹھیک ہے صحابہ بھی اس میں شامل ہے۔ ثم لا يكون امثالكم، پھر الفاظ یہ ہے کہ اللہ صحابہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ دوسرے کو بدل دے گا، اور پھر وہ تمہاری طرح نکمے نہیں ہوں گے۔ میرے باپ کو کوئی نکما کہے، کیا بولتا ہے آدمی، ہم سب برداشت کر لیں گے، باپ کے خلاف مت بولنا۔ وہ صحابہ تو ہمارے باپوں کے باپ، ہمارے باپ
ہمارے ماں باپ ان کے ایڑیوں پہ قربان ہو جائے. صحابہ وہ ہے. ہاں صحابہ وہ ہے جو شان رسالت پر ایسے قربان تھے. آئے ہیں کیا ادب. ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر حضور کے طرف سینہ کر دیا اور کفار کی طرف کمر کر دی, اور سارے تیر کمر پر کھائے جا رہے. ایک نے کہا کہ یار عاشق تو وہ ہوتا ہے جو سینے پر تیر کھائے, اور تو کمر پہ تیر کھا رہا. تو وہ کہنے لگے اگر میں ان کے طرف تیر کروں گا تو میرے نبی کی طرف پیٹ ہو جائے گی, اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں میرے نبی کی طرف پیٹ کروں. صحابہ تو ایسے حضور کا ادب کرنے والے تھے, اور صحابہ کو نکم نہیں. میرے بھائی ہر جمعے میں خطبے میں پڑھا جاتا اور آپ سب سنتے, امام پڑھتا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی. اور پھر اس کے بعد یہ بات بھی فتوے میں لکھی ہے, سنو, کہ سارے علماء حق, مولانا سلمان بجنوری دامت برکاتہم جو دارالعلوم دیوبند کے بھی استاد ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, آمین بولو. انہوں نے بات کہی ہے کہ بھائی کوئی آدمی سارے علماء سے ہٹ کر, سارے امت سے ہٹ کر, سارے علماء حق, کیونکہ امت میں جہاں بھی یہ مراد ہوتا تو علماء حق کی تشریحات کی جاتی, تو سارے علماء حق سے ہٹ کر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں صحیح ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو سوچو ذرا, آپ کے پاس سوچنا ہے, سب سوچو, سب بلا تحقیق عقیدت, بلا تحقیق عداوت, دونوں برباد کرنے والی ہے. ہاں ہم کسی کو عقیدت سے نہیں روکتے, لیکن عقیدت تحقیق کر کے کرو. بلا تحقیق عقیدت, یہی تو ہے بلا تحقیق عقیدت جو نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. بلا تحقیق عقیدت یہ بھی برباد کر دیتی, اور بلا تحقیق عداوت کہ اچھا یہ مولانا ہمارے مولانا کے خلاف بولتا. او میرے بھائی سنو, دارالعلوم دیوبند کیا کہہ رہا ہے کہ اس کو امت کے سامنے واضح کرو. تو بلا تحقیق عقیدت اور بلا تحقیق, اللہ نے عقل دی, افلا تعقلون. ہاں ساری چیزیں تو برابر عقل سے ہم یہ کرتے. ہمارے کھیت میں کون سا فوارہ ڈالنا ہے, کون سا سنترے کے لیے مفید ہوگا, کون سا کپاس کے لیے مفید ہوگا. ہاں ورنہ کبھی ایسا بھی ہو جاتا کہ 12 لاکھ کا باغیچہ مانگے جا رہا اور 1 لاکھ میں بک جاتا, ہوتا نا ایسا بھی. تو اس میں تو برابر سوچتے کہ آئندہ سال ہم کو کیا کرنا ہے تاکہ ایسا نقصان نہ ہو. ایک بار نقصان ہو گیا لیکن آئندہ کیا کرنا ہے اس کے لیے برابر سوچتے. اور یہاں نہیں بھائی چھوڑو یہ بڑوں کے مسئلے ہے, ایسا نہیں ہے. کیا بتایا جا رہا ہے اس کو سمجھو. ہاں اور دارالعلوم کی وہ پیغام کو, وہ آواز کو میں تو سارے علماء تک پہنچانا چاہتا کہ سارے علماء اس آواز کو سنیں کہ جو لوگ تعویل کر کے یہ سادہ سیدھا عوام کو, یہ تو بیچارے علماء کو دیکھتے نا, یہ تو علماء کو دیکھتے, یہی تو چیز لے ڈوبتی, ادھر بھی علماء ہے ادھر بھی علماء ہے. میں کہہ رہا دارالعلوم دیوبند کی طرف وہ دیکھو, تو کہتے ادھر بھی علماء ہے ادھر بھی علماء ہے. تو دارالعلوم دیوبند نے اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ وہ علماء بھی دارالعلوم کا پیغام سن لے کہ جو تعویل کر کے امت کو غلط رخ پہ ڈال رہے ہیں, ہائے ان کا یہ عمل افسوسناک ہے, ایسا افسوسناک ہے کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. ہاں میں نے اسی پر تو امامت بھی چھوڑ دی. مفتی سے مجھے تو یہ آیا تھا کہ آپ مرکز ایک بار پہنچ جاؤ, آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا سنو, ہاں مفتی سعید صاحب فرماتے تھے دیوبند پیٹ روٹی کا نام نہیں ہے, دیوبندیت علماء حق پیٹ روٹی کا نام نہیں ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے اور امت جائے خسارے میں, نہیں, اس کا نام نہیں ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں وقت زیادہ ہو رہا ہے, اور ابھی ہمارے بزرگ مولانا محمود صاحب بھی یہاں آئے ہوئے ہیں, ان کو بھی کچھ نصیحت کرنی ہے. تو آخر میں آپ کو پیغام پہنچا رہا ہوں کہ یاد رکھیں کہ دارالعلوم دیوبند کے پیغام میں یہ بات بھی کہی گئی کہ ان کی باتوں کو سننا جائز نہیں اور اس کو پھیلانا جائز نہیں. اب آپ خود سوچو کیا کرنا ہے, کہ ناجائز چیز میں ہم لگے رہے اور ناجائز چیزوں میں ہم اپنے وقت کو لگاتے رہے, قیمتی وقت کو ضائع کریں. اس کے بارے میں آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے. اس کے بعد میں انشاءاللہ تشکیل بھی ہوگی, سارے ساتھی بیٹھے رہے. اللہ کے دین کے لیے قربانی بھی دینا ہے ماشاءاللہ, ہماری بھی بہروں کی جماعت جائے گی اور آپ لوگ بھی اللہ کے راستے میں قربانی دیں. یہاں سے بھی ماشاءاللہ 3 جماعتیں ہیں, ابھی بیٹھے رہے.